الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ گویا کہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذو الحجۃ الحرام ہے۔ ذو الحجہ میں قربانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب، اور محرم میں قربانی ہے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا، اسلام کو کوئی پنکھا تو نہیں چل رہا، اسلام کو سربلندی عطا فرمائی اور تاریخ میں شہادتیں بہت ہوئی۔ یعنی اگر آپ شہادتوں کو 3 حصوں میں منقسم کریں تو وہ شہداء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے شہید ہوئے، جن میں انبیاء بھی ہیں، انبیاء کے حواری بھی ہیں، وہ بھی تمام شہداء ہیں نبی کریم تک۔ پھر دوسرا درجہ وہ شہداء جو نبی کریم کی حیات میں شہید ہوئے، بدر میں، تبوک میں، احد میں، تو یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے جان قربان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں۔ اور وہ شہداء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد شہید ہوئے، اور وہ قیامت تک ہے، جو بھی جام شہادت نوش کرے گا۔ ان شہداء میں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے 61 ہجری میں۔ لیکن تمام شہداء میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بے مثل و بے مثال شہادت ہے۔ بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، لیکن امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی ولادت، کیا چیز؟ ولادت اور پھر شہادت۔ ولادت پہ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیسے مروں گا؟ آپ کو، مجھے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا، اب کیسے انتقال ہوگا، کب انتقال ہوگا، کیا سبب بنے گا، نہیں پتا ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ ایک امتیاز ہے کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی امت کو یہ پتا چل گیا تھا کہ آپ نے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں امام حسین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اشک ہیں،
رو رہے ہیں. اور المختصر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ام الفضل نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے آپ دیدہ کیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ابھی جبریل مجھے یہ خبر دے کر گئے کہ ستقتل امتی ابنی ھذا. اشارہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ میرا جو بیٹا پیدا ہوا ہے حسین، ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. گویا کہ آپ اسے یوں سمجھیے. میں ایک بات پہلے آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھیں آج کل کا زمانہ فتنے کا زمانہ ہے نا. امام حسین نے شہادت کا جام پی لیا. حضرت عمر نے یکم محرم الحرام کو شہادت کا جام پی لیا. آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہوگی کہ ان دنوں میں ہم ان کی فضیلت کی بات کریں، ان کی تعلیمات کی بات کریں کہ انہوں نے کیا تعلیمات دی، ان کی قربانی کی بات کریں کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی، یا ہم ان کو بنیاد بنا کر آپس میں بحثیں شروع کر دیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ محرم شروع ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کلپس آنا شروع ہو گئے ہوں گے. ایک اس پر بات کر رہا ہے، دوسرا اس پر بات کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندو، انہوں نے جان دے دی یار. آپ 1300 سال بعد، 1400 سال کے بعد آپ جو ہے ان کی ذات کو بنیاد بنا کر بحث میں لگے. اس نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اب تو ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے کہ معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. تو یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت بالکل کلیئر ہیں کہ کربلا میں امام حسین شہزادہ. ٹھیک ہے، یزید خبیث تھا، بدبخت تھا، شرابی تھا، بدکار تھا. امام حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس نے اہل بیت اطہار کا خون بہایا. ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی بحث سامنے آ بھی جائے تو اسے آپ نے سننا نہیں ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے. آپ امام حسین کی یاد کو تازہ کریں. آپ اگر ان دنوں میں بھی ابحاث میں پڑ جائیں گے تو کیا حاصل ہوگا. میں آج خاص طور پر ایک تو فضائل امام حسین اور دوسرا تعلیمات امام حسین، یہ 2 چیزوں پر بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے کہ ان کی شان کیا تھی اور انہوں نے امت کو دیا کیا، ہم نے ان سے سیکھا کیا، ان کی تعلیمات کیا تھی. کہ اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں تو حسینی صرف زبان سے نہیں بنا جاتا، کردار سے بنا جاتا ہے. اگر آپ کا کردار حسینی ہوگا تو آپ حسینی ہوں گے نا. اب آپ کا کردار حسینی ہو نہ، ان کی تعلیمات کو آپ اپنائیں نہ اور صرف زبان سے کہتے رہے تو بھائی کہتے رہیے، چلیں ذکر کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا، لیکن مقصود ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 2 چیزیں جو سب سے بڑا سبق. پہلی چیز صبر. بولیے میرے ساتھ ذرا اونچی آواز سے. آسان ہے مشکل ہے؟ صبر. دوسری چیز رضا. یہ 2 سب سے بڑے سبق ہیں کہ امام حسین نے صبر کی انتہا کر دی اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی انتہا کر دی کہ مولا اگر تو اس پر راضی ہے کہ میرا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر تیرے دین کے لیے خون دے اور قربان ہو جائے، میرا نوجوان علی اکبر قربان ہو جائے، میرے بھانجے میرے بھتیجے قربان ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ چہرہ جسے آقا کریم بوسہ دیا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، وہ قربان ہو جائے، تو امام حسین نے رضائے الہی کی حد کر دی، انتہا کر دی کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان. اس سے بڑی مثال اور اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی. تو امام حسین کا ذکر ہے تو ان کی زندگی سے پہلے نمبر پر صبر سیکھیں. قرآن کریم میں صبر کا لفظ ان اللہ مع الصابرین الصابرون مادہ یہی ہے. یہ لفظ تقریباً 100 سے زائد مقامات پر آیا ہے. کتنے مقامات پر؟ 100 سے زائد مقامات پر قرآن میں آیا ہے. صبر صبر صبر. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صبر کتنا اہم ہے.
کہ اللہ نے بار بار صبر کا ذکر فرمایا، اور یعنی یہاں تک رب کریم نے فرما دیا کہ اگر تم صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اے صبر کرنے والو تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو میری معیت یعنی میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس قدر صبر کی تعلیم دی گئی۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی صبر عربی میں ہے، ٹرانسلیٹ ان اردو تو معنی کیا ہوگا؟ روکنا، جکڑ لینا، یہ صبر کا معنی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ پر مصیبت آئی، بیمار ہو گئے، کرائسس میں چلے گئے، کام نہیں ہو رہا، کوئی اور مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، یہ مصیبت ہے۔ اب جب یہ مصیبت آئی تو اس موقع پر صبر کرنا، کیا مطلب؟ اللہ سے شکوہ نہ کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا کہ مولا تو نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا فرمایا، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنا، یہ اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی پر غصہ آ گیا، جی چاہ رہا ہے سنا دیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، بولنا بھی تھوڑا بہت تو آتا ہی، بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نفس کہہ رہا ہے اسے سناؤ، اپنے بارے میں بتاؤ، میں کون ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر اپنے آپ کو روک لینا کہ میں اسے سنا سکتا ہوں۔ چلے اور آسان کر دیتا ہوں، دنیاوی حوالے سے سوچیں، بیوی کو ہی بطور مثال لے لیجئے کہ بیوی نے غلطی کی، دل کہہ رہا ہے اب اس کے 14 طبق روشن کیے جائیں۔ اب اس موقع پر اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اپنی زبان کو روک لینا، اپنے جذبات کو روک لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا، جب صبر آتا ہے نا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ نے صبر کرنا سیکھ لیا نا، آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا، آپ پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، دبا نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ صابر ہو جاتے ہیں، صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ اب جس بندے نے اپنا معاملہ سپرد خدا کر دیا ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی زندگی سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فاقے کیا کرتے تھے، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کرائسس میں آ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے کرائسس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 دن فاقہ ہوا، گھر میں بچے بھوکے ہوں، کبھی ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما ہی دیتا ہے، پھر بھی ہم گھبرا جاتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب اللہ والے 2 دن سے واقعتاً فاقے میں، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، جھوپڑی میں ہیں، فٹ پاتھ پر ہیں فار ایگزامپل، اور کوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو ان کی گفتگو میں، ان کی زندگی میں کوئی اضطراب نظر نہیں آئے گا۔ ان کے پاس جنہوں نے 2 دن فاقہ کیا ہے، ان کے پاس بادشاہ وقت بھی آئے تو وہ ان اللہ والوں سے اطمینان حاصل کر کے واپس جاتا۔ تو وہ اضطراب کیسے ختم ہوا؟ وہ اضطراب یوں ختم ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ بہت عظیم پہلو ہے کہ مصیبت آئی، صبر کیا، اور صبر کے بعد اللہ کی رضا کو اپنی رضامندی بنا لیا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو میں چولہے پاؤں۔
کہ بھئی میرا رب اگر مجھے دکھ دے رہا ہے تو مجھے سکھ سے کیا لینا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ اب جب وہ صبر کے ساتھ رضا کو حاصل کرتا ہے تو اس کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا خاص درجہ ہے۔ آج کا زمانہ آپ جانتے ہیں مٹیریل کا زمانہ ہے، مٹیریلسٹک ہو گئے کہ بہت اچھا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، انفلوئنس ہونا چاہیے، تعلقات چاہیے، کال کریں مسئلہ حل ہو جائے، یہ ساری چیزیں۔ خوشی اور غم کا تعلق ہم نے لگا دیا مٹیریل کے ساتھ کہ مٹیریل آیا تو خوشی ہوگی، یعنی پیسہ آیا تو خوشی ہوگی، پیسہ آنا بند ہوا تو غم آ گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آسانی ملی تو خوشی ہوگی، مشکل ملی تو غم آ گیا۔ اہل اللہ کا یہ طریق نہیں ہے۔ اہل اللہ کے لیے خوشی اور غم برابر ہو جاتے ہیں، انہیں نہ خوشی سے سروکار ہوتا ہے نہ غم سے سروکار ہوتا ہے، انہیں جس حال میں ان کا رب رکھتا ہے انہیں اس حال سے سروکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے امام حسین، آج ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، رات کو نیند آتی، بیوی بیمار ہو جائے، ہاسپٹلائزڈ ہو جائے، ہماری نیند گئی، پریشان۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، مکہ سے مدینہ المنورہ سے نکلے مکہ آئے، مکہ سے نکلے کوفہ آئے، کربلا پہنچے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، عباس علمدار شہید ہو گئے، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے یزیدی۔ اور آپ سوچئے اتنی بڑی آزمائش میں ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین کی زبان پر شکوہ نہ آیا؟ آپ کی جو باڈی لینگویج تھی، آپ کا جو ایک بیان تھا، اس بیان کے اندر تزلزل نہ آیا؟ اور آپ کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے اضطراب نہ آیا؟ اور وہ جو آیت ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ یہ نفس مطمئنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے جو نفس عطا کیا وہ نفس مطمئنہ ہے۔ کس حال میں لوٹ جا؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں ملا۔ تو آج ہماری زندگی میں بھی صبر کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، بلکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی غصہ میرا بہت برا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھئی کس کا غصہ اچھا ہے یہ بتا دو، ٹھیک ہے؟ غصہ ہے ہی برا اگر اپنی ذات کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ کمال تو یہی ہے کہ غصے کو قابو کریں۔ بعض لوگ جب غصہ آتا ہے گندی زبان استعمال کریں گے، اور جب عقل آ جائے گی کہیں گے تمہیں یہ تو پتا ہے نا میں دل کا بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی بیوی کو ذلیل کر دیا، اس کے بعد کیا کہا؟ تمہیں یہ تو پتا ہے نا میں دل کا، بس وہ غصے میں ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو زبان کا اچھا ہوگا وہ دل کا اچھا ہوگا۔ اگر آپ زبان کے اچھے ہوتے تو دل کے اچھے ہوتے، اگر آپ زبان کے اچھے نہیں ہیں تو آپ دل کے اچھے نہیں ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر صبر کو شامل کریں، اور جس حال میں رب تعالیٰ رکھے اس حال میں راضی ہو جائیں۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تھی 7 برس۔ کتنی عمر تھی؟ یعنی 7 ایئرز کے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرما لیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر 3 شانیں ہیں خاص طور پر، اور بھی شانیں ہیں لیکن میں 3 کا ذکر کر رہا ہوں جو اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائی۔ پہلی شان جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی وہ ہے آپ کا صحابی ہونا۔ کیا ہونا؟ صحابی۔ کچھ لوگ ہیں خارجی کہا جاتا ہے انہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 7 برس، تو وہ کہتے ہیں بالغ ہونا شرط ہے۔ تو امام حسین جو ہے وہ نواسے تو ہیں، صحابی بھی ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق
صحابیت کے لیے بلوغت شرط نہیں. حضرت مولا کائنات نے بچپن میں اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، دیگر بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانہ میں اسلام قبول کیا. تو اہل سنت میں صحابیت کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر اگرچہ نابالغ کی تھی، 7 برس کی تھی، لیکن آپ نے نبی کریم کا صرف دیدار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں آیا، کیا شان پائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں جیسے گھر میں ہوتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم نے اپنے شانوں پر سوار کیا ہوا ہے، کھیل رہے ہیں. تو برجستہ عربی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری زبان سے نکلا کہ اے حسین، نعم المرکب، مرکب کہا جاتا ہے سواری جس پر سوار ہوا جائے. فرمایا اے حسین، نعم المرکب، سید الکونین ہیں، ان کے کندھوں پر سوار ہو، نعم المرکب، کیا ہی اچھی سواری ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. نبی کریم نے جو جملہ فرمایا، فرمایا اے عمر، یہ تو دیکھ رہے ہو کہ حسین کن کے کندھوں پر سوار ہے؟ جو سوار ہے میرا حسین، دیکھو تو صحیح، نعم الراکب، مرکب تو بہت اعلیٰ ہے، تم یہ بھی تو دیکھو کہ نعم الراکب، راکب جو سوار ہے میرا نواسا میرے کندھوں پر، اس کو بھی اللہ نے کیا شان عطا فرمائی. کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو یہ شان تھی کہ آپ کو اللہ نے شرف صحابیت عطا فرمایا. تو ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہے کہ بلوغت شرط نہیں ہے. تو پہلا شرط کیا ہے کہ امام حسین صحابی ہیں، پہلی بات. دوسری شان کہ اللہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو امیڈیٹلی، ویسے تو سارے سادات ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ابتداءً، بالکل جیسے امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے، بالکل ابتدائی طور پر اللہ نے آپ کو اہل بیت رسول ہونے کا شرف عطا کیا. تو پہلا شرف شرف صحابیت. دوسرا شرف ابتداءً ہی آپ رسول اللہ کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ اہل بیت کے جن کے لیے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، تمہیں حق کا راستہ دکھایا ہے، تمہیں اللہ سے ملایا ہے، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا علیہ اجرا، اس پر کسی اجر کا، بدلے کا. ایک بات یاد رکھنا، اور وہ کیا؟ قرآن فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے ایک بات کے، اور وہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم شدید محبت کرتے. محبت سے اوپر درجہ مودت. اللہ کے نبی نے فرمایا مودت کرنا میرے قرابت داروں کے ساتھ. تو وہ جو اہل بیت جن سے محبت و مودت کا حکم اللہ نے دیا، ان اہل بیت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. تو دو شرف ہو گئے کہ پہلا شرف یہ ہے کہ آپ صحابی ہیں، دوسرا شرف یہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، اور تیسرا شرف جو کمال کا شرف ہے کیا کہ اہل بیت میں تو ہیں. اگلا شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ ہی کی ذات کو پنجتن پاک کے اندر بھی اللہ نے شامل فرمایا. صحابی ہونا، اہل بیت سے ہونا، اور صرف وہ 5 ہستیاں کہ جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے منتخب کیا، جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کرنے کے لیے نکلے عیسائیوں کے ساتھ، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ. وہ 5 ہستیوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. اور آپ دیکھیے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شانو اقدس پر امام حسن بیٹھے، دوسرے شانو اقدس پر امام حسین بیٹھے. اب آپ ایک لمحے کے لیے وہ منظر ذہن میں لائیں
کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تشریف فرما، اور اپنی دونوں طرف، ایک طرف امام حسن کو اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احبنی، پورے جملے من احبنی، پہلا جملہ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے. تو ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ رسول اللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں. یعنی میرے آقا کے نام پر ہمیں جان قربان کرنی پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی اور نہیں ہے. تو پہلا جملہ فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے. اب ایک طرف امام حسن ہے اور ایک طرف امام حسین ہے، تو اشارہ فرمایا وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اس میں اشارہ تثنیہ، ٹھیک ہے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے نا، نبی کریم کی ذات، امام حسن اور امام حسین کی ذات. پھر فرمایا وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، جو مجھ سے محبت کرے، حسنین سے محبت کرے، وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، اور جو ان کی امی جان سے محبت کرے. کتنے ہو گئے؟ چار. پھر فرمایا وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا، اور جو ان کے ابو جان سے محبت کرے. کتنے ہو گئے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں میں تو پنجتن کا غلام. یہ پانچ ہستیوں کی محبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے، ان دونوں سے محبت کرے، سیدہ کائنات سے محبت کرے، مولائے کائنات سے محبت کرے. تو آقا کریم فرماتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کانا معیا فی درجتی یوم القیامتی، اس محبت کا اجر یہ ہے کہ قیامت میں جہاں میں موجود ہوں گا، یہ پانچ ہستیوں سے محبت کرنے والا میرا غلام بھی وہیں پر موجود ہوگا. تو اس سے بڑا شرف ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پنجتن کی محبت عطا فرمائی. اور یہ اہل سنت کا تو رائے امتیاز ہے کہ آپ ہمارے یہاں دیکھیں سب کی محبت آپ کو ملے گی. تو یہ شان اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی. تو امام حسین کی سیرت، نمبر 1 آپ کی شان صحابی ہونا، نمبر 2 اہل بیت ہونا، نمبر 3 پنجتن میں سے ہونا، آپ کی زندگی کا سبق نمبر 1 صبر، نمبر 2 رضا. یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنے. ایک اور چیز جس پر میں اختصاراً بات کرتا ہوں، یزید خبیث ہے، کوئی دو رائے نہیں. اور میں آپ نے پہلے بتا چکا کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا، یزید خبیث ہے اور امام حسین کو آپ کے خانوادے کو شہید کرنے والا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہمارے یہاں سے بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا. امام حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. اور یزید کی قباحت و شناعت کو ہم بیان کرتے ہیں کیوں؟ اس نے کس کو شہید کیا؟ اب ایک سوال، جب امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے سامنے کھڑے ہوئے کربلا میں اپنی فوج کے ساتھ، اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ، کیا اس وقت تک یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا تھا؟ بھئی آج ہم کہتے ہیں یزید برا ہے کیونکہ امام حسین کو شہید کیا، وہ تو بعد میں کیا نا. جب امام حسین اس کے سامنے کھڑے تھے اس وقت تو شہید نہیں کیا تھا. جب امام حسین یزید کے سامنے کھڑے ہوئے اس وقت تک اہل بیت اطہار میں سے تو کسی کو شہید نہیں کیا تھا. وہ تو بعد کا ایک جرم ہے جو بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہم اس کی قباحت و شناعت کو بیان کرتے ہیں کہ یزید نے اہل بیت اطہار کو قتل کیا، امام حسین کو قتل کیا، لیکن وہ بعد میں کیا نا. امام حسین تو اس سے پہلے کھڑے ہوئے، شہید تو بعد میں ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ امام حسین یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین چاہتے تو بہت لگژری لائف گزار سکتے تھے، آفرز کی گئی، حکومت مل سکتی تھی ایک علاقے کی کہ آپ وہاں کی لے لیں، وہاں پہ رہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ مجھے کرنے دیں. اب امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے سامنے کھڑے ہوئے کیوں؟ اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے کھڑے ہوئے کہ ایک ایسا شخص مسلمانوں کا حاکم کیوں کر بن سکتا ہے جو شرابی ہو، جو بدکار ہو، جو جری ہو، جو فاسق ہو، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو
حلال سمجھ رہا ہو اور کر رہا ہو. اب یہ یزید کے وہ گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین یزید کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں حسینی، میں کیا ہوں، اور الحمدللہ ہم سب کیا ہیں، لیکن ہمیں یہ تو دیکھنا ہوگا نا کہ قول حسینی ہے، فعل یزیدی ہے. یعنی آپ قول سے کہیں کہ میں حسینی ہوں، لیکن آپ کا کردار حسینی نظر نہ آئے تو اصلاً تو حسینی وہ ہوگا جس کا کردار حسینی ہو. کردار امام حسین کیا تھا کہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہونا. آج تو ہمارے محلے کے اندر کوئی طاقتور ہو تو ہم ڈر کی وجہ سے کہ یار اس کے پاس طاقت ہے، گردن نیچی کر کے نکل جاتے ہیں. کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ روڈ پہ کھڑے ہو کر بولیں کہ بھئی تم یہ غلط کر رہے ہو. کیا آج یزیدی فکر ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ اب اگر ہم حسینی ہیں تو اپنی طاقت کے مطابق جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے سامنے ہمارا کھڑا ہونا یہ کردار حسینی ہے. اپنے مفاد کے بغیر غزہ والوں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ کردار حسینی ہے. فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہونا یہ کردار حسینی ہے. آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر ہوتا ہے نا، ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جیسے یزید کا ہو گیا تھا. وہ اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے نیچے والوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پر کھڑا ہونا کہ یار یہ غریب آدمی ہے، آپ اسے کیوں دبا رہے ہیں، یہ ہے کردار حسینی. کہ جس طرح امام حسین کھڑے ہوئے یزید کے خلاف، ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو حسینی ہوگا وہ حق کے ساتھ کھڑا. ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو حسینی بنا لیا. صرف اس طرح ایک منقبت لکھ لیں، ایک منقبت ریکارڈ کروا لیں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ ہم اسٹال لگا لیں، ایک سبیل لگا لیں، ایک نیاز کر دیں سال میں ایک مرتبہ، اور ہم کہیں کہ ہم کیا ہوگا حسین. امام حسین نے تو نماز کے قیام کی وہ مثال قائم کی کہ گردن قربان کر دی، صبر کی انتہا کر دی، رضا کی انتہا کر دی. وہ چیز ہمارے یہاں نظر. تو میرے پیارے دوستو، آج ضرورت اس عمل کی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اس دور کے، عبد القادر بھائی سننے والا شعر ہے، کہتے ہیں اس دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر، اس دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید. ٹھیک ہے، اس دور کے یزید کی، اس دور کا جو یزید ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے، کمپرومائز کر رہے ہوں گے اپنے اپنے مفادات کے لیے، اور گالیاں دے رہے ہوں گے گزرے یزید. بھائی اگر حسینی ہو تو یزید کی محفل میں کیا کر رہے ہو؟ یزید سے تمہارے تعلقات کیوں ہیں جو کردار یزید ہے، جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو مافیا ہے، جو اثر و رسوخ کی وجہ سے اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کر رہا ہے. یہ کردار حسینی نہیں. کردار حسینی کیا ہے کہ بڑے سے بڑے طاقت والا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کے سامنے امام حسین کے کردار کو اپناتے ہوئے. امام حسین نے کیا فرمایا تھا آخر میں؟ فرمایا، یزید نے کہا بیعت کر لیں. امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. قیامت تک کے لیے ایک فلسفہ دیا، فرمایا میری مثل یزید کی مثل کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. یہ قیامت تک کا فلسفہ ہے کہ جو قیامت تک میری مثل ہوگا اور جو قیامت تک یزید کی مثل ہوگا تو میری مثل یزید کی مثل کی کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا. گویا کہ یہ تصور حق اور باطل کا قیامت تک ہو گیا کہ جو حسینی ہوگا وہ کبھی آپ کو دربار یزید میں نظر نہیں. تو میرے پیارے دوستو، آج اس فکر کو اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم ہی نے مل کر ختم کرنا ہے نا. کوئی ایک آواز اٹھائے گا، اس کے ساتھ دوسری آواز ملے گی، کسی غریب کا سہارا بنیں گے، کسی کو سمجھائیں گے بھائی آپ طاقت کی وجہ سے ایسا نہ کریں. اور میں آپ کو یہ بات برملا بتاؤں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے. اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا، آپ کے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، تنہا
بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے بڑے مافیات ہو سامنے، بڑے بڑے اثر و رسوخ والے ہوں، لیکن آپ اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں اتریں اور آپ غلط کو غلط کہیں، اللہ تعالیٰ روحانی طور پر فرشتوں سے آپ کی تائید فرماتا ہے۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا بھروسہ کسی بندے پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پر ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، ان دنوں میں کوشش کریں لا یعنی کاموں میں نہ پڑیں۔ ایسی بحث اگر کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے انتشار و افتراق ہو رہا ہے، اسے سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ فضائل امام حسین کو سنیں، فضائل اہل بیت اطہار کو سنیں، آپ شان کو بیان کریں، ان کی منقبت کو بیان کریں، یہ طریقہ کار ہے۔ اور ان کے لیے ایصال ثواب، اور یہ جو تعلیمات امام حسین ہیں، 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ نمبر 1 صبر حسین، نمبر 2 رضائے الہی پر راضی ہونا امام حسین کی طرح، اور نمبر 3 اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا۔ یہ 3 اسباب اپنے بچوں کو دسترخوان پر بٹھا کر بتائیں کہ یہ جو محرم آیا ہے، اس میں جو ہم امام حسین کی یاد تازہ کر رہے ہیں، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے قربانی پیش فرمائی، تو مقصود حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم قربانیاں اسلام کے لیے نفوس قدسیہ نے عطا فرمائی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو درجات کی بلندی عطا فرمائے، ان کے غلاموں میں ہم گناہگاروں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ان کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔